السلام علیکم ویورز، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور یہ یوٹیوب کے لیے میری پہلی ویڈیو ہے۔ بیسیکلی یہ چینل میں نے نیوز کے لیے بنایا ہے، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا ہے جو پاکستان کا، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے اور باقی پلیٹ فارم سے بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور خبروں میں ان نیسیسری ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، یعنی ایک لوگوں کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف ویوز لینے کے لیے اور اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ لیکن میرا پرپس یہ ہے کہ میں آپ تک سچی خبریں پہنچاؤں جو حقیقت پر مبنی ہوں، اور جس سے عوام ٹھیک سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ بیسیکلی بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں، اور میں یہاں سعودی عرب میں MOH یعنی منسٹری آف ہیلتھ میں جاب کر رہا ہوں، اور میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس چینل کا نام میں نے رکھا ہے پاکستان کی قسم۔ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نام ہے، آپ لوگ کہیں گے یہ کیسا نام ہے، مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں آج جو بھی ہوں اپنے ملک کی وجہ سے ہوں، پاکستان کی وجہ سے، اور بیسیکلی میں ایک نیشنلسٹ ہوں۔ مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے، جیسا کہ سب لوگوں کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، اور اپنے ملک کی آزادی اور اپنے ملک میں جو انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں اس کا احساس آپ کو تب زیادہ ہوتا ہے جب آپ ملک سے باہر ہوں۔ تو یہاں پردیس میں اس چیز کا احساس زیادہ رہتا ہے، اور پاکستان کے حالات پہ بھی ہم لوگ نظر رکھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے گھر سے دور ہوں تو آپ کو گھر کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک آج کل جو ہاٹ ٹاپکس ہیں اس پہ آپ سے بات کرنی تھی، چونکہ یہ ایک انٹرو ویڈیو ہے۔ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ بھی بات کریں گے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نیوز کے بارے میں کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں اور پولیٹیکل سائنس میں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی سورس آف نالج ہے یا جو بھی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ تک کنوے کروں، آپ تک اس کو میں ڈیلیور کروں۔ اور آج کل کے ٹاپکس کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک صحافی ہیں پاکستان کے، علی طور، اسد علی طور ان کا نام ہے، اور ان پہ ایک ان کے گھر میں جا کر کسی نے ان سے مس بیہیو کیا، ان کی مار پیٹ کی۔ ڈیفینیٹلی کسی بھی لحاظ سے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، پسند نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمیں جاننا ہوگا کہ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں اور ایسا کیوں ہوا، اور پھر اس چیز کو کیسے ٹوسٹ کیا گیا، کس طرح سے عام عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی، اور چند افراد جو اس سارے کیس میں انوالو ہوئے پریکٹیکلی، انہوں نے کس طرح ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس میں حامد میر، آپ اسے جانتے ہیں، حامد میر کا نام سر فہرست ہے، جس نے وہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جب یہ صحافی حضرات ایجیٹیشن کر رہے تھے تو ان کے اس احتجاج کے دوران حامد میر نے بڑی غلط لینگویج استعمال کی، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حامد میر کا کیا کیلیبر ہے، کس قماش کا وہ بندہ ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ اور جو پاکستان میں یہ موم بتی مافیا ہے یا اور لبرلز ہیں، سو کارڈ لبرلز، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ جب بھی پاکستان کے نام پر کوئی ایسی چیز ملک میں ان کو مل جاتی ہے کہ جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، تو اس چیز کو وہ خوب ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ فورن فنڈڈ ہوتے ہیں، ان کو مختلف ایجنسیز فنڈ کرتی ہیں، اور یہ بات روز روشن کی طرح سب باشعور افراد، باشعور پاکستانی جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں،
تو جو اس ساری سٹوری کا فالو اپ ہے وہ بھی اب سامنے آ گیا ہے. بیسیکلی یہ جو صحافی ہیں اسد علی طور، میں خود بھی ان کو سنتا ہوں، اور تھوڑے سے یہ لیفٹسٹ ہیں، اور ان کی جو کچھ پرابلمز ان کے چل رہے تھے اپنی کمیونٹی کے اندر ہی، صحافی برادری کے اندر ہی ان کے کچھ پرابلم چل رہے تھے، اور اس میں سے پھر اس طرح ہوا کہ ایک ان کے صحافی کیا اسے کہتے ہیں، پیٹی بھائی، انہوں نے چند لوگوں کو بھیجا، مار پیٹ کروائی، اور اس کے بعد جب بات سامنے آئی، میڈیا تک آئی، اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں اور صحافی جمع ہو گئے. تو انہوں نے اس چیز کو خوب کیش کرنے کی کوشش کی، اور وہاں ایک پلاٹنگ کی گئی کہ کس طرح سے اس سارے سینیریو کو پاکستانی افواج پہ اور سیکیورٹی کے ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے، جو کہ ان سب لوگوں کی مشاورت سے ہوا. یعنی جو صحافی لوگ تھے ان کی مشاورت سے یہ کیا گیا کہ ہم اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ایک وہاں پریس کلب کے سامنے سب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا. تو ہوا یہ تھا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ جی وہ آئی ایس آئی کے لوگ تھے، اور انہوں نے مارا پیٹا اور اسے کہا کہ بھائی آپ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ، اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاؤ، اور بلا 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 بہت سی چیزیں. تو یہ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مار پیٹ کرنے جائے گا تو وہاں وہ اپنی آئیڈینٹی تو نہیں بتائے گا. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. مگر چونکہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا، اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر انہوں نے بہتان تراشا. اور اس کے بعد حامد میر، آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسے مواقع کے انتظار میں ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر پہ بھی کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا، جو بیسیکلی اس وقت کی ایم کیو ایم نے کیا تھا اس پہ، ٹھیک ہے نا. وہ اس وقت اس نے بڑا شور مچایا، جی یہ میرے پہ اٹیک ہو گیا، اور یہ آئی ایس آئی نے کیا، اور جیو نیوز نے اس کے کلپس بھی چلانے شروع کر دی، اور ڈائریکٹلی انہوں نے ملائن کیا. انہوں نے الزام لگایا اس وقت کے آئی ایس آئی چیف پر اور پورے اس ہمارے قومی سلامتی کے ادارے پر. اور اس کے بعد یہ جو موقع اسے ملا، اس میں اس نے بڑی غلط لینگویج یوز کی. ٹھیک ہے، ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، سب سے ہوئی ہیں. جرنلز جو ہیں، جنرلز فوج کے، ان سے بھی ہوئی ہیں، فوج کے ادارے سے اور پولیٹیشین سے، اور باقی پاکستان میں جو مافیاز ہیں ان سے بھی. انہوں نے تو خیر پاکستان کو کبھی قبول ہی نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ان لوگوں کی عیاشیوں کا ایک ان کو اڈا مل گیا، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا وہ مقصد تو دھرے کا دھرا ہی رہ گیا. لیکن انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ باقی رہنے کے لیے بنا ہے. اور جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے آئیڈیل ہونے چاہیے اور پریکٹیکلی ہیں بھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. تو پاکستان تو ایک مملکت خدا داد ہے، اس کو چند کالی بھیڑیں مختلف اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اس کو خراب نہیں کر سکتی، اس کا امیج. ماضی قریب میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے اس طرح کے پروپیگنڈاز کیے گئے، اور اس میں مختلف آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کے مختلف اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہ جرنلزم وغیرہ، صحافی وغیرہ، ان کو یوز کیا جاتا ہے، وکلاء کو یوز کیا جاتا ہے، اور انارکی پھیلانے کے لیے مختلف ایسے طبقات جن کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی زیادتی ہوئی ہو یا کچھ بھی ہوا ہو، ان کو
سامنے لا کے ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے اور ایک طرح کی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جاتی ہیں. اور اس سب سارے سینیریو کا جو اس کی بیسس ہے وہ یہ ہے، بیس اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت ہے، جس کی ضامن پاکستان کی فوج ہے، عوام اور فوج کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جائیں، عوام کو فوج کے خلاف ابھارا جائے. جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری عوام اپنی فوج سے دل و جان سے محبت کرتی ہے. اور آج اگر پاکستان میں فوج نہ ہوتی تو پاکستان کا حال عراق، لیبیا اور شام جیسا ہوتا یا افغانستان جیسا ہوتا. لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آتی، یا وہ جان کے اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ ملک کے حالات کو اتنا خراب کر دو کہ ہمارے دشمن جو ہیں ان کو پاکستان کو خراب کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. تو اس سلسلے میں میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی ایسی نیوز سامنے آتی ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں ویٹ کریں، اور جب تک کہ حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں آپ اس چیز کا ویٹ کریں اور ایک دم اپنا ری ایکشن نہ شو کریں. اور یہی حضرات جو اس دن وہاں جمع ہوئے تھے احتجاج کے لیے، انہی میں سے کچھ نے اب اندر کی باتیں لیک کرنی شروع کر دی ہیں کہ یہ تو اس بندے کا کوئی پرسنل ایشو تھا. ٹھیک ہے، although it was not related to some girl، اور جیسا کہ وہ ایک اس نے حامد میر نے وہاں ایک پھلجڑی چھوڑی تھی، اور وہ جنرل رانی کا جو اس نے ذکر کیا اور باقی اس طرح کی چیزیں، تو وہ ایک ماضی کا حصہ ہے، حقیقت ہے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل رانی کی کیا کہانی تھی، اور اس کہانی کا بھیانک انجام جو ہمیں فال آف ڈھاکہ کی صورت میں نظر آیا، ہمارے ملک کو دو لخت کیا گیا. تو خیر انشاءاللہ اس ٹاپک پہ مزید بھی آپ سے بات ہوگی، لیکن اب تک کا یہ ہے کہ یہ کسی بھی پاکستانی ایجنسی نے یہ کام نہیں کیا. یہ کام ان کی اپنی برادری کے چند لوگ، اور آپ کو پتہ ہے یہ صحافی لوگ جو ہیں یہ غنڈہ گردی بھی کرتے ہیں وکیلوں کی طرح، تو ان کے اپنے چند گنڈے تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور بعد میں آسان کام ہے کہ الزام لگا دو ISI پہ. تو خیر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور ISI اتنی ایسی ایجنسی نہیں ہے یا کوئی اتنا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے. وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. یہ حامد میر ہو گیا اور اس طرح کے دوسرے لٹو ہو گئے، یہ ISI کا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ISI کا لیول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کراچی میں بھی اس پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ اس کے اپنی پرسنل ایشوز تھے. اور انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ رہے گا نیکسٹ ویڈیوز میں بھی، اور میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ تک حقیقت پر، سچ پر مبنی خبریں پہنچائی جائیں، اور اپنے عوام کو، اپنے ملک کو، اپنے ہم وطنوں کو گائیڈ کیا جائے صحیح ڈگر کی طرف، صحیح راستے کی طرف، کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. اور انشاءاللہ میں آپ سب سے اچھے کی امید کرتا ہوں، اور آئی ہوپ انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا ہم سب کی، آپ کی کوششوں سے. اور آپ حق کا ساتھ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جہاں ارد گرد آپ کے محلے میں کہیں بھی ایسے لوگ جن کو ہیلپ کی ضرورت ان کو ہیلپ آؤٹ کیجئے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کریم سب بہتر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ اسمیک دیٹ ہٹ بٹن. انشاءاللہ وی ول بی ٹوگیدر. تھینک یو.